92 نیوز پہ ملک میں بدلتی سیاسی صورتحال کو لے کر یہ میراتھن ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے۔ اس وقت ہمارے جو دیگر پینلسٹ ہیں انہوں نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں، سینیٹر ہیں، ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کے وقت کا۔ سینیٹر اعجاز چوہدری صاحب پاکستان تحریک انصاف سے، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عبدالقادر مندوخیل صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے۔ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ۔ آپ سے گفتگو کرتے ہیں اب تک کی جو ڈیولپمنٹ ہے سندھ ہاؤس میں، جو متحدہ اپوزیشن کی جانب سے اس وقت گیدرنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ اپوزیشن یہ دعویٰ کر رہی ہے منحرف اراکین کو ملا کے اپوزیشن کی اسٹرینتھ 196 ہو چکی ہے۔ وفاقی وزیر برائے اطلاعات و نشریات فواد چودھری صاحب کے جو کزن ہیں فاروق الطاف، وہ بھی اپوزیشن کے پاس جا پہنچے ہیں، ان کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں۔ عامر لیاقت صاحب پاکستان تحریک انصاف کے کراچی سے ایم این اے، بڑی نمایاں شخصیت، وہ بھی اس وقت اپوزیشن کے اجلاس میں موجود ہیں۔ یہ نمبر گیم جو ہے بظاہر جو آپٹکس ہے اس سے دیکھ کے لگ رہا ہے کہ اپوزیشن کا پلڑا بھاری ہے، لیکن حالات اب کس جگہ جائیں گے؟ ایسا کیا میریکل ہو سکتا ہے کہ خان صاحب جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ آخری بال تک کھیلیں گے، اگر آخری بال پھینکی جائے گی تو عمران خان کے پاس وہ کیا گر ہے، وہ کیا کلیہ ہے، کیا فارمولہ ہے جس کے تحت وہ اپنی فتح یقینی بنا سکیں گے؟ ساتھ ہی ساتھ ایک بات یہ بھی ہو رہی ہے کہ شاید آخری بال کا موقع ہی نہ آئے، اس سے پہلے ہی ساری ٹیم پویلین لوٹ جائے۔ یہ بھی ایک سوال ہے کہ جب پویلین لوٹیں گے تو اس کے بعد خان صاحب کے پاس کیا ہوگا؟ لیکن موسٹ امپورٹنٹ بات جو خط کا معاملہ ہے، اور خط کو لے کے جو اطلاعات دن بھر آتی رہی ہیں، حکومت نے پہلے فیصلہ کیا چیف جسٹس صاحب کے سامنے رکھا جائے گا، پھر اس کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ کی ان کیمرہ سیشن کی ایک تجویز آئی ہے، شاہ محمود قریشی صاحب اس پر پریزنٹیشن دیں گے، اور پھر یہ بھی ہے کہ نیشنل جو سیکیورٹی کمیٹی ہے اس میں بھی یہ رکھا جائے گا۔ بہرحال یہ سارے معاملات ہیں۔ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب، میں آپ سے مسلم لیگ نون کا نمائندہ ہوتے ہوئے یہ سوال نہیں کر رہا، ایک ڈیفنس اینالسٹ ہوتے ہوئے یہ بتائیے، یہ جو خط کا معاملہ ہے اور خط سے متعلق ابھی تک یہ بھی کلیئر نہیں ہے ویدر اٹس اے لیٹر، اٹس اے مراسلہ، کوئی انالیٹیکل رپورٹ ہے یا کوئی انٹرسپٹڈ میسج ہے، یہ چیزیں ابھی کلیئر نہیں ہیں۔ مختلف قسم کے اس کے مندرجات سامنے آ رہے ہیں، لیکن اس کو دیکھتے ہوئے اب یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اور جس طرح اس کی پولیٹیکل اینگلنگ کی جا رہی ہے، الٹیمیٹ نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ کس سیاسی جماعت کا ہو رہا ہے، کس ادارے کا ہو رہا ہے، یا کس کا رہا ہے نقصان، یا اس سے کسی کو فائدہ بھی پہنچ رہا ہے؟ دیکھیں، اس سے کسی کو فائدہ بالکل نہیں پہنچ رہا، اور نقصان ملک کا ہو رہا ہے کہ آپ ایک غیر ضروری طور پہ ایک چیز کو اٹھا کے تو آگے لے کے آ رہے ہیں کہ اگر آپ یہ بھی نہیں بتا رہے کہ کسی ملک کے فارن سیکرٹری نے یا کسی کے اس سے اعلیٰ افسر نے یا صدر نے یا وزیر اعظم نے، آپ کو ایسے کبھی نہیں ہوا۔ دیکھیں، باقی جو آپس میں امبیسڈر سے بات ہوتی ہے، اور زیادہ تر یہ امریکہ سے ہی ریلیٹڈ رہا ہے، ہماری تاریخ گواہ ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ نیٹو کی سپلائی رکی اس وقت بھی وہ کرتے رہے، جب ان کو مار پڑ رہی تھی افغانستان میں تب بھی وہ کہتے رہے اپنی عظیمت کو چھپانے کے لیے کہ جی یہ ذمہ دار پاکستان ہے۔ لیکن وہ باتیں ہوتی رہتی ہیں، اور وہ باتیں ہوتی رہی، ان کو ایکسپلین کیا جاتا رہا کہ نہیں۔ ابھی دیکھیں، پاکستان کے معروضی حالات تو ایسے ہیں کہ یہاں کسی ایک جماعت کی میجارٹی نہیں کہ وہ گورنمنٹ بنا سکے۔ دیٹ از وائی تحریک انصاف نے کو سہارا لینا پڑا۔ پہلے تو الیکٹیبلز کو ملایا جو کہ ان کو پسند تھے نہ پسند تھے، پھر وہ انڈیپینڈنٹس بھی ساتھ ملے، وہ پارٹی کی نظریات مانگی تھی یا نہیں تھی، پھر انہوں نے پھر بھی نہیں گورنمنٹ بنتی، پھر اتحادیوں کو ملایا، تو یہ گورنمنٹ تو ایسے ہی فریجائل تھی نا۔ اور دوسرا پھر یہ نوشتہ دیوار تھا جو کچھ ہو رہا ہے، بیکاز کوئی بھی مطمئن نہیں تھا، پارٹی کے اندر بھی لوگ مطمئن نہیں تھے۔ آپ سوچیں کہ جو 7 پارٹی کے اندر ہوتے ہیں وہ تو جل ہوتے ہیں نا۔ ہم ہمیشہ کہہ رہے تھے نون میں فارورڈ بلاک بنے گا، میم سے شین نکلے گا، شین سے یہ نکلے گا۔ آپ نے دیکھا وہ کچھ نہیں، پارٹیاں اپنی جگہ پہ کھڑی ہیں، لیکن ان کی پارٹی کے اندر یہ دراڑیں پڑی ہیں، اور پھر اتحادیوں نے فیصلے کیے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ ابھی خدا کے واسطے اس کو آپ لیبل انٹرنیشنل کنسپریسی کا کس طرح لگا سکتے ہیں کہ وہ ہو گیا جی، یہ ہو گیا؟ ابھی یہ تو فیس سیونگ کی بات ہے، تو میرے خیال میں اس طرح ملکوں کو امپلیکیٹ نہ کیا جائے۔ جنرل صاحب بڑی امپورٹنٹ جو آپ بات کر رہے ہیں، جنرل صاحب جو آپ نے بات کی ہے بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ آپ سے کچھ اور بھی جو ٹیکنیکل میٹرز ہیں ریگارڈنگ یہ جو سب چل رہا ہے، اس کو جو عالمی سازش قرار دیا جا رہا ہے، آپ سے اس پہ بھی رہنمائی لیں گے۔ آپ سے گزارش ہے ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ اعجاز چودھری صاحب، آپ کی جو جماعت ہے وہ یہ بیانیہ قرار دے رہی ہے یہ حکومت کے خلاف، پاکستان کے خلاف، عمران خان کے خلاف عالمی سازش ہے۔ ایم کیو ایم
بلوچستان عوامی پارٹی یہ آپ کے اتحادی تھے، آپ کی جماعت یہ بھی کہتی ہے، پیپلز پارٹی نون لیگ مولانا یہ اس سازش کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں، سہولت کار بنے ہوئے ہیں. کیا آج ایم کیو ایم کے فیصلے کے بعد وہ بھی اس سازش میں اعلی کار بن چکے ہیں؟ آپ کی سوال کے اندر 2-3 نکات ہیں، مجھے موقع دے دیجئے کہ میں ان کا جواب آپ کو دے سکوں. جی ضرور ضرور. پہلی بات تو یہ کہ یہ بالکل واضح ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ایک کلین گورنمنٹ تھی، اتحادی حکومت تھی. یہ صرف تحریک انصاف کی حکومت نہیں تھی، اور ہمارے لیے 2 چوائس تھے. ایک، یا ہم اپوزیشن میں بیٹھیں، یا تحریک انصاف پہلی مرتبہ حکومت میں آ سکتی تھی. ہم مختلف سیاسی جماعتوں سے اپنی بات کر کے انہیں آن بورڈ کر کے ان کے ساتھ مل کر حکومت بنائیں. چنانچہ ہم نے 2013 کے انتخاب کے اندر جو معاملہ خیبر پختونخوا میں تھا اس سے ہم نے لرن کر کے تو یہاں پر بھی اپنی حکومت کو بنایا. 3.5 برس جتنے چیلنجز اس دور کے اندر پاکستان کو رہے ہیں، اس سے زیادہ چیلنجز پہلے نہیں رہے. کامیابی سے اس نظام کو چلایا. اب اتحادیوں کو اگر اس سے بہتر کوئی چوائس ان کے سامنے آ گیا ہے تو ان کو ہم بالکل یعنی زبردستی اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے. وہ جو چاہیں آزاد فیصلہ کرنا چاہیں، ان کی اپنی اپنی پارٹیاں ہیں. دوسرا، میں آپ کو جو بہت ہی خوفناک اور پاکستان کے اندر یعنی ماضی کے اندر جو جمہوریت مستحکم نہیں ہو پائی اور یہاں پر رول آف لا نہیں رہا اور یہاں پر طالع آزما آتے رہے، اس کا سبب یہ تھا کہ سیاسی پارٹیاں مضبوط نہیں تھیں. سیاسی پارٹیاں مضبوط اس لیے نہیں تھیں کہ ان میں مختلف اوقات میں چھانگا مانگا، رائے بینڈ، مری، سوات یہ اس ملک میں ہوتا رہا اور لوگوں کی یعنی خرید و فروخت کا سلسلہ جاری رہا. اچھا، یہ خرید و فروخت محض روپے پیسے میں نہیں ہوتی، یہ اور بھی اس کے کئی طریقے ہیں کہ آپ اس کو کسی طرح بھی لوگوں کی اپنی طرف انہیں متوجہ کر کے اور ان کی جو اصل مقام ہے اسے ان سے ہٹا دیں. یہ کسی وقت رکنا چاہیے پاکستان میں. آج رک جائے 75 برس بعد. یہ پی ایم ایل این کے ساتھ بھی ہوا، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہوا. ان کو یہ بھول جاتی ہے یہ بات. ہم انہیں ڈس اون کریں گے جو یہ سارا کام کر رہے ہیں. ہم سپریم کورٹ میں بھی اسی لیے چلے گئے ہیں. ہم آخری دن تک، آخری وقت تک انتظار اس کا کریں گے کہ لوگوں کو یہ ذرا ایک ضمنی سوال لے لیں. چوئی صاحب ایک ضمنی سوال لے لیں. آپ کی مراد یہ ہے، چوئی صاحب آپ کی مراد یہ ہے کہ آپ ڈس آن کریں گے. آپ کی مراد کیا الیکٹیبلز ہیں جن کو خان صاحب نے سیاست کے سائنسدان کہا تھا اور آپ کو اپنی حکومت بنانے کے لیے ان کی ضرورت پڑی تھی. اب سبق سیکھ لیا پی ٹی آئی نے کہ پی ٹی آئی لوٹاکریسی کو کہیں بھی پروموٹ نہیں کرے گی، اپریشیٹ نہیں کرے گی؟ دیکھیے، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، ہمارے پاس تو کوئی لوٹے نہیں آئے تھے. میں آپ کو بالکل صاف بات بتاتا ہوں. لوگوں نے اپنی آزاد مرضی سے تحریک انصاف کو جوائن کیا تھا یا ہم نے انہیں ٹکٹ دیے تھے. اب اگر کوئی وہ کردار بن رہا ہے جو لفظ آپ نے استعمال کیا ہے تو یہ اس کا اپنا کردار ہے. میں تو ان کو بھی کوئی برے نام سے یاد نہیں کرنا چاہتا. آپ یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں. اس لیے ہم تو اصولی طور پہ پاکستان میں ایک بہتر سیاست کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں سیاسی جماعتیں مضبوط ہوں. ہم چاہتے ہیں کہ جو سیاسی پارٹیوں کا منشور ہے لوگ اس کے ساتھ اٹیچ رہیں. اور اگر کوئی اس طرح کی کیفیت آئی ہے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، پاکستان کی جو جمہوریت کی چیمپئن جماعتیں ہیں، انہوں نے معاہدے کیے، چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیے کہ جس کی حکومت بن جائے 5 سال چلنی دینی چاہیے اور کسی کو اس طرح نہیں ہٹانا چاہیے اور تسلسل قائم رہے. اسی بنیاد پر وہ چلتے رہے. بالکل ٹھیک ہے. مسئلہ اصل میں کیا ہے؟ چوئی صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. سن لیں، اب میرا تیسرا پوائنٹ ابھی رہتا ہے. ایک منٹ میری بات سن لیجئے گا. میرا تیسرا پوائنٹ ابھی فیصل عباسی صاحب رہتا ہے. یہ ان کے ذاتی اصل میں ایشوز ہیں. ان پارٹیوں میں سے 2 بڑی پارٹیوں کے تو ذاتی ایشو ہیں. مثال کے طور پہ ایک آدمی بیرون ملک فرار ہو گیا ہوا ہے، یہاں سے وہ 2 مرتبہ سپریم کورٹ سے سزا یافتہ ہے. آپ کیسے جی بالکل ایسی باتوں کو اگنور کر سکتے ہیں؟ اور پی ایم ایل این کی لیڈرشپ یہ کلیم کرتی ہے کہ 4 تاریخ کو مارچ کی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے مختلف یعنی ملکوں کے استعمار، میں لفظ استعمال کرتا ہوں، یہاں پر سارے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، وہ آ کے ملتے رہیں. انہیں نہیں پتا کہ 2 مرتبہ سپریم کورٹ سے سزا یافتہ آدمی ہے. انہیں نہیں پتا کہ یہاں سے مفرور ہے. یعنی ہمارے ہر مجرم کو ان لوگوں نے جگہ دینی ہوتی ہے، پذیرائی دینی ہوتی ہے. اس لیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں، تیسرا پوائنٹ آپ نے کہا پاکستان نے جرم کیے ہیں
عمران خان نے، وہ سن لیں۔ پہلا جرم یہ کیا، ہم نے کہا 18 برس پہلے عمران خان ریکارڈ کے اوپر ہے، انہوں نے کہا کہ یہ امریکہ کی جنگ ہمیں نہیں لڑنی چاہیے، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا اپنا نقصان ہے، 80,000 لوگ پاکستان کے اپنے جانیں گنوا بیٹھے، 150 یا 125 بلین ڈالر پاکستان تباہ ہو گیا، اور پھر بھی کبھی ایک لفظ شکر کا اگر کسی استعماری طاقت نے کہا تو مجھے بتا دیجئے، میں 45 سال سے سیاست کا شاہد ہوں، پلیز لسن ٹو می، میری آپ بات نہیں پوری ہونے دیں گے۔ نہیں، میں چوہی صاحب گزارش سن لینا، دیگر پینلسٹ بھی ہیں، دیگر گیسٹ بھی ہیں، آپ ساتھ رہنا، آپ یہیں سے بات کنٹینیو کیجئے گا۔ میں ذرا عبد القادر مندوخیل صاحب، ایک تو الزام آپ پہ کہ آپ کی جماعت اور دیگر اپوزیشن جو ہے آپ استعماری قوتوں کے ہاتھوں کھیل رہے ہیں، عالمی سازش ہے، آپ اس میں اعلی کار ہیں اور آپ تحریک عدم اعتماد لا رہے ہیں، اور ایک خط کا حوالہ بھی دے رہی ہے حکومت۔ ایک تو اس پہ رسپونڈ کر دیں، اور دوسرا کیا اب آپ مطمئن ہیں کہ یہ پارلیمان میں آ رہا ہے خط اور اس پر بات بھی ہو جائے گی ان کیمرہ سیشن میں؟ دیکھیں، آپ پہلی بات یہ مجھے بتا دیں، دنیا کا کون سا جاہل ملک اس 2022 میں ہوگا جو تحریری طور پہ خط لکھ کے دھمکی دے گا؟ میں وکیل ہوں سپریم کورٹ کا، کبوتر کے زمانہ، چھٹی کے زمانے، پی ٹی سیل فون، موبائل، واٹس اپ، آج کل جیو فینسنگ ہے، جو بندہ روبرو بھی بات کرے اس کے لیے بھی جیو فینسنگ کرانا پڑتا ہے ثابت کرنے میں۔ یہ کون سی پتھر کے زمانے میں رہتے ہیں؟ خط لے کے اپنی نائلی اور اپنا نکما پن چھپا رہے۔ آپ کی پرویز خٹک نے کابینہ کے اندر آپ کو گالیاں دی، کیا عالمی سازش تھا؟ آپ کی نور عالم خان اسمبلی کے اندر آپ کو للکارا، عالمی سازش تھا؟ آپ نے سردیوں میں گیس کا بندوبست نہیں کیا، عالمی سازش تھا؟ گرمی میں لوڈ شیڈنگ، عالمی سازش تھا؟ مہنگائی کا طوفان، عالمی سازش تھا؟ پیٹرول جو دنیا میں مائنس تھا اس وقت آپ کہہ رہے تھے ہم نے پیمنٹ کیے، جب دنیا میں مائنس ریٹ چل رہا تھا، اور جب دنیا میں ریٹ بڑھ گیا اور یا عدم اعتماد کی تحریک آ گئی تو آپ نے 10 روپے کم کیے۔ کون سا فارمولہ تھا؟ اور پھر اس کے بعد آپ اس وقت بھی میرے ٹاک شو اٹھا کے دیکھ لیں، جب یہ روس کے دورے تھے تو میں نے کہا اس آدمی کو اس موقع پہ روس جانے کی کیا ضرورت تھی، جو پورا دنیا لان تان کرے روس کو یوکرین پہ حملہ کرنے کے، اور یہ وہاں بیٹھ گئے، اور بڑے فخر سے ان کے لوگ کہتے تھے کہ آدھے گھنٹے کی میٹنگ 3.5 گھنٹے میں۔ او بھائی، آپ والے کو کوئی بلاتا نہیں، ان کے پاس کوئی جاتا نہیں، تو 3.5 گھنٹے تو ہونا ہی تھا۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے ہیڑی چوٹی کا زور لگا لیے، آپ نے پورے اسلام آباد، آپ نے اپنے بنی گالا 12 لاکھ جرمانہ کے ساتھ آپ نے ریگولائز کرے، میں اس کیس میں موجود تھا سپریم کورٹ میں، پورے اسلام آباد توڑوا دیے، 1 کروڑ نوکری دینی تھی، جی ٹھیک ہے، آپ نے 50 گھر بنانے تھے، آپ نے کنسٹرکشن انڈسٹری کا قادر مندوخیل صاحب آپ سے بات کرتے ہیں، ڈاکٹر جی 2 لاکھ روپے تک پہنچ گیا۔ بالکل ٹھیک ہے، اپنے نائلی کو ان چیزوں کے پیچھے نہ چھپاؤ۔ ٹھیک ہے، قادر صاحب آپ سے بات کرتے ہیں، ڈاکٹر محیط پیرزادہ صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ بات تو کرو نا، آپ پرانے زمانے کے مسٹر بین کا خط لیا ہے، ڈاک کے ذریعے اپنی گھر میں ڈالا، بات ذرا کرنے دیجیے۔ قادر مندوخیل صاحب، جی قادر مندوخیل صاحب السلام علیکم۔ پاکستان کو دھمکی دے قادر مندوخیل صاحب، ڈاکٹر محیط پیرزادہ بول رہا ہوں، السلام علیکم۔ میں آپ کی جائل پناہ بھی استعمال کروں۔ سینیٹر اعجاز چودھری صاحب، ڈاکٹر محیط پیرزادہ بول رہا ہوں۔ ناظرین، میں نے ابھی جوائن کیا ہے کیونکہ میں ظاہر ایک بریفنگ میں تھا، بریفنگ سے نکلتے مختلف میٹنگز کی وجہ سے میں دیر ہو گیا، لیکن میرے پاس بہت سی انفارمیشن اور پرسپیکٹیو ہے، سب میں شیئر کر بھی نہیں سکتا آپ کے ساتھ۔ اصولی طور پر بہت سی انفارمیشن ایسی ہے جو پاکستان آفیشیل سیکرٹ ایکٹس میں اٹریکٹ ہوتی ہے۔ جس کمیونیکے کی بات کی جا رہی ہے وہ کوئی خط نہیں ہے، اردو زبان میں اسے خط یا مراسلہ کہا جا رہا ہے، نہ ہی یہ پاکستان کی کسی ایمبیسی یا ایمبیسڈر کی آبزرویشنز ہیں یا انٹرپریٹیشن ہے یا ریمارکس ہیں، یہ کوئی اسیسمنٹ نہیں ہے، یہ کوئی انالیسس نہیں ہے، یہ در حقیقت ایک کی ویسٹرن کنٹریز کے جو امریکن جو ویسٹ کا الائنس ہے اس کا کی کنٹری ہے، کنٹری کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا گیا بریفنگ میں، لیکن اس کی کنٹری کی کمیونیکیشن ہے جو ٹرپل کوڈڈ سائفر میسج کے طور پہ پاکستان میں مختلف آفیسز میں ریسیو ہوئی ہے۔ بہت سی چیزوں کے بارے میں سوال بھی اٹھ رہے ہیں، بہت سی چیزیں اس میں بڑی عجیب ہیں، بڑی پریشان کن ہیں، بڑی عجیب و غریب ہیں، بیکاز اس میں بہت ہی سخت زبان جو ہے وہ استعمال کی گئی۔ آج کی جو بریفنگ تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ کم از کم یہ بات لوگوں کو بتائی جائے کہ یہ کوئی فیک چیز نہیں ہے، یہ کوئی مفروضہ نہیں ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، قصہ نہیں ہے، افسانہ نہیں ہے، بلکہ واقعی ایک اس طرح کی عجیب و غریب صورتحال جو ہے اس وقت ایگزسٹ کرتی ہے۔ لیکن اس حوالے سے جتنے بھی لیٹرز سوشل میڈیا پہ گردش کر رہے ہیں وہ فیک ہیں، ان کی کوئی اوریجنلٹی نہیں ہے، اور یہ بالکل ایک مختلف قسم کی کمیونیکیشن ہے جس میں در حقیقت پاکستان کو وارن کیا گیا ہے کہ
کہ اگر اس میں ایک سے زیادہ دفعہ نو کانفیڈنس ووٹ کا ذکر کیا گیا, پرائم منسٹر عمران خان کا ذکر کیا گیا, اور اس میں اسیسمنٹ ہے کنٹری سینڈنگ کی, ویسٹرن کنٹری کی, کہ پاکستان کی جو ایک ان ایکسیپٹیبل فارن پالیسی ہے اس کے لیے خالصتاً پرائم منسٹر عمران خان ہی ذمہ دار ہیں. اور اسے کنٹریز یہ سمجھتے ہیں, ویسٹرن کنٹریز, کہ یہ فارن پالیسی جو ہے یہ یونیک پرائم منسٹر کے ساتھ اس کا تعلق ہے, اس کا تعلق پاکستان کی اسٹیٹ کے ساتھ نہیں ہے. اور اگر پرائم منسٹر عمران خان اس نو کانفیڈنس ووٹ کے نتیجے میں ہٹ جاتے ہیں تو پاکستان کو معافی مل جائے گی, لیکن اگر یہ نو کانفیڈنس ووٹ کامیاب نہیں ہوتی تو پھر پاکستان کین فیس کانسیکوینسز فار اٹس پوزیشن. یہ بیسکلی اس کا لب لباب ہے. اس کے حوالے سے اور بھی چیزیں ہیں. سینیٹر اعجاز چودھری صاحب, آپ نے قادر مندوخیل صاحب کو سنا اور ان کی بات میں بڑا وزن ہے. اور بات ہے کہ بات ان کی صحیح نہیں ہے, لیکن بات ان کی بڑی مدلل ہے, اس میں بڑا وزن ہے کہ ایسی کمیونیکیشن کون سا ملک ہے جو اس طرح سے ایک سائفر میسج بھیجے گا اور وہ پرائم منسٹر کے آفس میں بھیج دے گا. یہ بات ہماری بھی سمجھ سے باہر ہے. یہ اور بات ہے کہ میسج واقعی ایگزسٹ جو ہے کرتا ہے. سینیٹر اعجاز چودھری صاحب, میرے ذہن میں ایک عجیب و غریب سوال پیدا ہو رہا ہے جو شاید ابھی کسی نے پاکستان میں اٹھایا نہیں. آپ کی حکومت نو کانفیڈنس ووٹ کو سروائیو کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے؟ اگر آپ کی حکومت سروائیو کر جاتی ہے اگلے 2-3 دن میں, مشکل لگ رہا ہے, لیکن اگر سروائیو کر جاتی ہے تو جو صورتحال آپ کی حکومت کی ہو چکی ہے ویسٹرن الائنس کے ساتھ, ویسٹرن کلب کے ساتھ, اسے بہرحال آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا, بیکاز یہ ایک صورتحال ایسی نہیں ہے جس کو لے کے پاکستان چل سکتا ہے. اگر آپ کی پارٹی, یہ آپ پرائم منسٹر ہار جاتے ہیں, آپ کی پارٹی اپوزیشن میں آ جاتی ہے, 3 مہینے 6 مہینے کے بعد ایک نئے انتخابات ہوتے ہیں, جب تک یہ کی ویسٹرن کنٹریز کے ساتھ آپ کی کوئی گرین سگنل نہیں ہوتا, وہ آپ کو ایک پسند نہیں کرتے, تو مجھے مشکل لگ رہا ہے کہ محض پاکستان کے عوام کے جذبات پہ تحریک انصاف دوبارہ پاور میں آ سکے گی. آپ کا کیا ہے اس پہ ریسپانس؟ جی ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ, آپ نے بہت ہی براہ راست سوال کیا ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں, ہم بلیو کرتے ہیں پارلے پہ, گفتگو پہ, مذاکرات پہ, اور کبھی بھی اس سے ہم پیچھے نہ پہلے ہٹے ہیں نہ آئندہ ہٹیں گے. اور کبھی ہم نے یعنی آؤٹ رائٹلی یہ نہیں کہا کہ فلاں ملک کے ساتھ یا فلاں شخصیت کے ساتھ ہم بات نہیں کرنا چاہتے. ماضی قریب میں ہم نے یہ کہا, اور عین روس کے اندر بیٹھ کے پرائم منسٹر نے کہا کہ یہ جو جنگیں ہیں یہ مسئلے کا حل نہیں ہے, اس کے نتیجے میں نقصان ہوتا ہے اور کمزور ملکوں کا زیادہ نقصان ہوتا ہے. یہ ریفر کرتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت جیسا ملک جو یعنی کشمیر کو ہڑپ کر کے بیٹھا ہے, اگر وہ 5 اگست 2019 کی پوزیشن پہ چلا جائے تو ہم اس سے بھی بات چیت کرنا چاہتے ہیں. ظاہر ہے اس سے آپ یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ ہم ویسٹرن کنٹریز ہوں یا کوئی اور دیگر ممالک ہوں, کسی سے گفت و شنید سے یعنی باز نہیں آئیں گے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پہلو سے پاکستان کی پالیسی ان 3.5 سالوں کے اندر جہاں تک مکالمہ کرنے کی بات ہے وہ بہترین رہی ہے. ہم نے سب ملکوں سے بات کی ہے, لیکن ایک چیز, اگر تو ہم غلامی پہ آمادہ ہیں تو پاکستان کے 84% لوگ, دیکھیں نا یہ بات بلا شبہ جو آپ نے کہی ہے بڑی اہم ہے, ان کا یہ خیال ہے کہ استعمار کی غلامی ہمیں نہیں کرنی چاہیے اور ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے. ہمارے ریجن میں دوست کم ہیں اور دشمن زیادہ ہیں. مجھے بتائیے کہ آپ جس محلے میں رہ رہے ہوں, آپ چوتھے محلے میں جا کے اپنے دوست کو تلاش کرتے پھریں, لیکن اپنے محلے کے سارے لوگ آپ سے ناراض ہوں. میں نام نہیں لینا چاہتا ملکوں کے, لیکن عملاً تو کیفیت یہی ہے. ہم ایک ایسی بیلنس اور متوازن پالیسی چاہتے تھے کہ ہم اپنے ریجن کے اندر اپنے تعلقات اور اپنی دوستی کو بہتر کریں, اور اپنی پوزیشن بہتر کرنے کے بعد جو پہلے سے ہمارے ساتھ تعلقات رکھے ہوئے ہیں ہم ان کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں. اگر برقرار نہ رکھنا چاہتے ہوتے تو جس خط کا آپ نے اظہار کیا ہے پہلے دن ہی اس کے اوپر بات کر لیتے. ہم وہ کی کانفرنس کا انعقاد بڑے صبر سے, ہم نے تحمل سے گزرنے دیا, اور اس کے بعد حالانکہ بڑی صورتحال گرما گرم ہے سیاسی پاکستان کے اندر. اعجاز چودھری صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ یہی جو کمیونیکے ہے, اس کمیونیکے میں ایک کاؤنٹر کوشچن بھی اٹھایا گیا, اور اس کمیونیکے کے اندر اس کا جواب بھی ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو ریلیشن ہے مغرب کے, وہ اسی صورت میں چل سکتے ہیں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ کامیاب ہو اور پرائم منسٹر عمران خان نکلیں یہاں سے باہر. اگر پرائم منسٹر عمران خان ہی آفس میں ہوں گے تو ان ایکسیپٹیبل ہیں, اور کسی قسم کے ریلیشن شپ اور انگیجمنٹ کی گنجائش ہی نہیں ہے. یعنی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ انگیجمنٹ کی آپ کو خواہش ہے, لیکن اگلی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اب ہمیں انگیجمنٹ کی کوئی خواہش نہیں ہے. غالباً گزشتہ 3.5 سال کی جتنی بھی فارن پالیسی ہے ہندوستان کے حوالے سے, چین کے حوالے سے, اسے وہ رد کرتے ہیں, اور رشیا کی انگیجمنٹ تو پھر ایک لاسٹ اسٹرا آن دا کیمل بیک ہے, تو انہوں نے انگیجمنٹ کو ریفیوز کر دیا ہے.
دیکھیے ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، ان دونوں چیزوں میں جب ایک پاکستانی کو چوائس کرنا ہوگا تو اپنے عوام کا چوائس ہم کریں گے. میرا سادہ سا جواب ہے. ٹھیک ہو گیا ارشاد عارف صاحب. اب ظاہر ہے کامن پارلنس میں جو کامن لاجک ہے، جو منطق ہے پاکستانی سیاستدانوں کی اور سیاست کی اور لوگوں کی، وہ یہی ہے کہ یہ تو بڑا واضح ہو گیا کہ مغرب کی طاقتیں جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان کی فورن پالیسی سے، آزاد فورن پالیسی سے خوش نہیں ہیں، ان کو ہٹانا چاہتی ہیں. لیکن میرے ذہن میں ایک یاد آ رہا ہے پاکستانی تاریخ میں کہ محترمہ بینظیر بھٹو بھی جب 1986 میں لاہور واپس آئیں اور بہت بڑا انہوں نے ایک جلوس نکالا اور اس کو بہت بڑی فتح کے طور پہ تعبیر کیا گیا، تو اس وقت جنرل ضیاء صاحب کی حکومت تھی، جنرل ضیاء الحق مرحوم کی، اور وہ امریکہ کی بلیسنگ سے اور اپروول سے ہی واپس آئی تھیں. 9 برس تک وہ ولڈرنیس میں رہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی جیل میں، کبھی باہر، کبھی ہسپتال میں. لیکن ان کی جو ریہیبلیٹیشن ہوئی تھی وہ بھی امریکہ کے نوڈ کے بعد، اپروول کے بعد ہوئی، جب انہوں نے واشنگٹن میں بڑی انٹینس نیگوسیشنز مختلف لابسٹ کی مدد سے اور اپنے آپ کو ایک ایکسیپٹیبل پولیٹیشین کی حیثیت سے پریزنٹ کیا. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے تحریک انصاف اور عمران خان کا کیا مستقبل ہے؟ دیکھیں، پاکستان میں ہی نہیں پوری دنیا میں کوئی بھی مہذب، خوددار، خود مختار اور ملک جو اپنے عوام کی خوشنودی کو مد نظر رکھتا ہے، وہ کبھی یہ نہیں سوچتا کہ ہمارے بارے میں لوگ کیا سوچ رہے ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ ہمارا مفاد کس چیز میں ہے. محترمہ بینظیر بھٹو واقعتاً وہ کمپرومائز کر کے آئیں امریکہ سے، لیکن اس کے بعد انہوں نے جو پالیسیز اختیار کی ان پر امریکن ہی کو سب سے زیادہ اعتراض تھا. ہمارے جو میزائل ٹیکنالوجی کے حوالے سے ان کی کارکردگی رہی یا ان کی جو کوششیں رہیں، اس کو ناپسند کیا گیا. لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں تھا کہ پاکستان کے عوام جو ہیں بینظیر بھٹو کو اس لیے ریجیکٹ کر دیں، یا پاکستان کے عوام اس لیے بینظیر کو حکومت میں نہ رہنے دیں یا ہمارے ادارے نہ رہنے دیں کہ امریکہ نہیں چاہتا. اس طرح تو کوئی ملک کیا ایک محلے کی دکان بھی نہیں چل سکتی کہ جی لوگ کیا چاہتے ہیں آپ کس طرح سے چلیں. ایک کمپرومائزز ہوتے ہیں. دیکھیں، امریکہ کی شدید خواہش تھی، پورے ویسٹ کی خواہش تھی کہ جو سلوک ہم چائنا سے کرنا چاہتے ہیں 1949 میں، 50 میں، 53 میں، 55 میں، 60 میں، پاکستان بھی کرے. لیکن پاکستان نے تو ان کی بات نہیں مانی. پاکستان نے تو ایک اوپن ڈور تھا چائنا کے لیے، اور ہم نے چائنا کے ساتھ تعلقات برقرار رکھے. جب امریکہ کے لوگ چین کا لفظ سننا پسند نہیں کرتے تھے، وہ فارموسا کو چین کہتے تھے، اس چین کو چین ہی نہیں مانتے تھے. ہم نے تعلقات، امریکہ کی قطعاً خواہش نہیں تھی کہ ہم ایٹمی پروگرام اپنا جاری رکھیں اور ایک اٹامک پاور بنیں. جبکہ انڈیا جب بنا تو ان کو کوئی اعتراض نہیں تھا. لیکن ہم نے اس بنیاد پر جو ہے اپنا پروگرام ترک نہیں کیا کہ جی ہمارے دوستوں کی خواہش یہ ہے، اس کے بغیر جو ہے ہم جی نہیں سکتے. تو کسی نہ کسی سطح پہ کسی بھی کمزور ترین شخص کو بھی، کمزور ترین ملک کو بھی اپنی قومی خود مختاری کا اظہار کرنا ہوتا ہے. یہ جو ہمارے ہاں فرض کر لیا گیا کچھ عرصے سے، خاص طور پر پرویز مشرف کی پالیسی کی وجہ سے اور اس کے بعد اس پالیسی کو جاری رکھنے کی وجہ سے، کہ پاکستان ایک ایسا کمزور ترین ملک ہے جس کی نہ اپنی کوئی قومی پالیسی ہے، نہ اس کی کوئی حمیت اور غیرت ہے. یہ جو صرف چند ٹکوں کے لیے، چند پیسوں کے لیے یہ اپنا سب کچھ بیچ دیتے ہیں، اور صرف ان کی سوچ یہ ہے کہ ان کو ڈالر ملتے رہیں. اس کے علاوہ ان کی کوئی فارن پالیسی نہیں ہے، کوئی انٹرنل پالیسی نہیں ہے. اگر ایک لیڈر اس کی 1000 غلطیاں میں گنوا سکتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنی پارٹی کو مضبوط نہیں کیا، اپنی پارلیمانی پارٹی پر گرفت مضبوط نہیں رکھی، اپنی اتحادیوں کو خوش نہیں رکھ سکے. لیکن اس سٹیج پر، اس ایشو پر تو صرف مجھے نہیں، صرف آپ کو نہیں، پوری قوم کو ساتھ دینا چاہیے کہ کیا ہم اب پاکستان، ایک نیوکلیر پاکستان جو ہے، ایک 22 کروڑ آبادی کا ملک پاکستان جو ہے، جس کی طرف عالم اسلام دیکھتا ہے اس کی پالیسیوں کو، اور اس کے نتیجے میں وہ اپنے آپ کو طاقتور محسوس کرتے ہیں، وہ ایک ملک یا دوسرا ملک یا تیسرا ملک جو ہے وہ کہیں گے جی آپ کا وزیر اعظم کو روس نہیں جانا چاہیے، ہمارے وزیر اعظم روس نہیں جائیں گے. وہ کہیں گے جی آپ جا کے مودی کے پاؤں میں پڑ جائیں، اور اس کا جو اس نے کشمیر میں جو اقدام کیا ہے 5 اگست کا، اس کو منوان تسلیم کر لیں، ہم تسلیم کر لیں گے. وہ کہے گا جناب اپنا ایٹمی پروگرام رول بیک کر دیں، ہم کر دیں گے. تو اگر تو ہم نے ایک خوددار قوم پر زندہ رہنا ہے اور یہاں جینا ہے، تو ہمیں کسی نہ کسی سٹیج پر
ایک ریڈ لائن جو ہے ایک کھینچنی ہوگی اور بتانا ہوگا کہ یہ ہماری حدود ہیں، اس سے آگے آپ نہیں آئیں گے، اس سے آپ کی طرف جو ہے وہ ہم نہیں بڑھیں گے۔ اگر تو یہ پالیسی اختیار کریں گے تو دباؤ تو آئے گا، دباؤ آتا ہے ہمیشہ، جن ملکوں نے خود مختار پالیسی اختیار کی ہے اور اس دباؤ کو ہینڈل کرنا پڑے گا، وقت ختم ہوا، یہ 7 سے 8 کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم اس لیے عمران خان کو نکال دیں یا دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ یہ سارا تجزیہ جو ہے انالیسس سنا قادر مندوخیل صاحب کے بھی بڑے ریلیونٹ سوال ہیں، گو کہ واقعی یہ ڈاکومنٹ جو ہے اوریجنل ہے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے واپس آتے ہیں، ڈسکشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں۔ ناظرین ویلکم بیک۔ یہ ٹرانسمیشن اسپیشل ٹرانسمیشن ہے جو 7 سے 9 بجے چلے گی، اور اس ٹرانسمیشن کا 7 سے 8 کا جو یہ پارٹ ہے، اس کا آخری یہ ٹکڑا ہے۔ جنرل عبدالقیوم صاحب نے بھی مجھے جوائن کیا، ان کا تعلق PMLN سے ہے۔ قادر مندوخیل صاحب بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہمارے ساتھ ہیں، سینیٹر اعجاز چودھری صاحب بھی ہیں، اور پولیٹیکل اینالسٹ اینڈ ایڈیٹر جناب ارشاد عارف صاحب بھی اس وقت میرے ساتھ ہیں۔ جنرل عبدالقیوم صاحب السلام علیکم، وارم ویلکم۔ جی وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب۔ جنرل صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا اس ڈسکشن میں۔ میں اب تک آپ کو بریف کر دوں کہ اس حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ آج ایک ہائی آفیشل نے، ایک کی آفیشل نے، جو ایک کی ویسٹرن کنٹری کا کمیونیکے ہے، خط نہیں ہے، مراسلہ نہیں ہے سچ، یہ کوئی ہماری ایمبیسی کی آبزرویشنز یا انالیسس نہیں ہے، بلکہ جس کو ایک کمیونیکے کہا جا سکتا ہے، ایک سائفر میسج ہے، وہ کمیونیکیٹ کیا ہے پاکستان میں کی انسٹیٹیوشنز کو، اور اس کی کاپی وہ اس وقت پرائم منسٹر آفس میں بھی ہے، یا پرائم منسٹر آفس کو بھی بھیجا گیا ہے، وہ واقعی ایگزسٹ کرتا ہے۔ اب اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر وزیر اعظم عمران خان رہتے ہیں، وزیر اعظم نو کانفیڈنس ان کے خلاف جو ووٹ ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا، تو پاکستان کو اس کے کانسیکوینسز ہوں گے۔ اس کو یہ بھی ہمیں کہا گیا ہے کہ اس کو اب ان کیمرہ بریفنگ بھی پارلیمنٹیرینز کو دے دی جائے گی، شاید ان کو دکھائی دیا جائے یہ کمیونیکیشن۔ تو اس پہ اب آپ کی پارٹی کا کیا رد عمل اور استدلال ہے؟ دیکھیں، اس سے پہلے شہباز شریف صاحب نے بڑا واضح انداز میں کہا ہے کہ اگر ہمارے ملک کو کسی طرح کی بھی کوئی دھمکی دے گا ہمارے انٹرنل ایشوز کے اوپر بات کر کے، تو ہم سارے حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن ہمیں ڈاکٹر صاحب یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد، اور خصوصاً کولڈ وار کے بعد، یہ جب امریکہ بے تاج بادشاہ بنا ہے تو انہوں نے اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ کے لیے بہت سے ملکوں کے اوپر بہت سا دباؤ ڈالتے رہے، لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ فار ایگزامپل جب یہ نیوکلیئر کی بات ہوئی تو نواز شریف صاحب کو یہ تو کمیونیکے نہیں تھا، نہ ہی کسی لو گریڈ آفیسر نے کسی سے بات کی تھی۔ پریزیڈنٹ بل کلنٹن نے پرسنلی ٹیلی فون کر کے تو نواز شریف صاحب کو کہا تھا کہ آپ نہ کریں، تو انہوں نے کہا تھا نہیں، ہمارے ملک کے مفاد میں ہم کریں گے، اس کے اوپر کوئی ایونٹ کرائی نہیں تھی۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے ممالک میں ملیشیا کے پیچھے بڑے پڑے رہے تھے، اور مہاتیر محمد نے کسی کی بات نہیں سنی، بالکل ان کے اوپر وہ ان کی فارن کرنسی کا ایک سکینڈل ہوا، کچھ ہوا ان کو نیچے کرنے کے لیے، لیکن قومیں کھڑی رہتی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کمیونیکے ہے، یہ اگر اس طرح ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں، اور اس کو پارلیمنٹ میں یہ ڈسکس کریں اور سب کو یک زبان ہو کے بولیں اور لوگوں کو شٹ اپ کال دیں کہ بالکل there is no question۔ دیکھیں، میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اگر پرائم منسٹر کو رشیا جانا ہے اور کیبنٹ نے فیصلہ کیا ہے تو ہمیں اس کے اوپر بھی ٹھیک ہے، یہ ہمارے ملک کا اپنا رائٹ ہے کہ وہ ادھر جائے اور وہ کرے، لیکن میں پریزنٹلی تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا تعلق نو کانفیڈنس سے بالکل نہیں ہے، بلکہ اگر امپیکٹ ہے تو یہ نو کانفیڈنس کی اس موومنٹ کو کمزور کرنے کی ایک اٹیمپٹ ہے، بجائے اس کے کہ یہ کہا جائے کہ وہ سازش کی وجہ سے تحریک انصاف کے اپنے بندے جو ان کے ساتھ رہے تھرو آؤٹ 3.5-4 سال، وہ ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، یا وہ اتحادی، کیونکہ ان کی اپنی تو ایک نیوکلیس ہی ہے نا، چھوٹا سا گروپ ہے، اور باقی تو ان کے پاس ہے نہیں، تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ جوڑنا تو بڑی زیادتی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ آج جو ملک کے اندر یہ سچویشن ہے، وہ مہنگائی کی وجہ سے ہے، وہ پور گورننس کی وجہ سے ہے، وہ اس ہٹ درمی کی وجہ سے ہے کہ ہم اپوزیشن سے ہاتھ نہیں ملاتے، وہ ایروگنس کی وجہ سے ہے، وہ مطلب ہے غلط قسم کے لوگ ایڈوائزر ٹی وی پہ آ کے مختلف باتیں کر کے حکومت کو آئسولیٹ کیا، اس سے ہے۔ جہاں تک فارن ہماری تھریٹس کا تعلق ہے، پوری قوم یکجا ہے، اینڈ آئی کین ایشور یو کہ یہ جب خط آئے گا اور ڈسکس ہوگا تو وہاں کوئی بھی محب وطن پاکستانی جناب صاحب بڑا وزن ہے آپ کے دلائل میں۔
جن صاحب آپ کے دلائل میں بہت وزن ہے، اس میں بڑی منطق ہے، بڑی اس میں لاجک ہے. یہ بات بھی بہت عجیب و غریب ہے کہ اس قسم کا کمیونیکے ایگزسٹ کرتا ہے. اس میں کچھ مجھے ایسے لگ رہا ہے کچھ چیزیں ہمیں بھی کلیئر بھی نہیں ہو رہی کہ یہ کہاں بھیجا گیا تھا. لیکن جنرل صاحب واقعی ہی اس کمیونیکے میں ایک سے زیادہ دفعہ یہ مینشن کیا گیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان ذاتی طور پہ ریسپانسبل ہیں پاکستان کی پالیسی ٹورڈز رشیا، اور جو کی کنٹریز ہیں وہ اس کو بالکل اس قسم کی فارن پالیسی کو بالکل ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، اور یہ کہ یہ پاکستان کی اسٹیٹ کی اور پاکستان کے کنٹری کی پالیسی نہیں ہے. اس لیے اگر عمران خان ہٹ جائیں یا ہٹ جاتے ہیں تو پھر پاکستان کے لیے کانسیکوینسز نہیں ہوں گے، اور اگر عمران خان کنٹینیو کرتے ہیں تو دین پاکستان کے لیے اس کے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. کچھ اس طرح سے ہے یہ معاملہ جو بہت عجیب و غریب ہے، اور یعنی ہمیں یہی پتہ چل رہا ہے کہ ایسا کبھی ہوا نہیں پہلے. تو اب پھر کیا یعنی ظاہر آپ کی پارٹی کو دکھا دیا جائے گا، یہ ایک آدھ دن میں شاید کل ہی دکھا دیا جائے. جی ڈاکٹر صاحب اگر یہ آبزرویشن ہے تو اس کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں، پوری قوم ریجیکٹ کرتی ہے. جہاں تک رشیا کا تعلق ہے، پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہے، اور قائد اعظم محمد علی جناح سے جب کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کی فارن پالیسی کے بنیادی پلرز کیا ہوں گے تو انہوں نے کہا تھا کسی کے خلاف جارحیت نہیں، سب سے دوستی، یو این کے چارٹر کے اوپر عمل کریں گے، اور اسپیشلی نیبرز اور سپر پاورز کے ساتھ ہم اچھے تعلقات رکھیں گے. رشیا اور سوویت یونین سے ہم نے سفر کیا جب یہ ایسٹ پاکستان بنا. اس کا یہ مودی اور اس کے ہواری وہاں کے جرنیل کہہ چکے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ تھے اور ہم نے یہ کیا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ رشیا کے خلاف آپ بھی اگلی حکومت آئے گی تو کیا وہ رشیا سے یا چائنا سے امریکہ کے کہنے کے اوپر تعلقات خراب کر لے گی؟ ہم ضرور ان کے ساتھ اپنے انگیج رکھیں گے. انڈیا چائنا کے ساتھ انگیجڈ ہے. آپ دیکھیں کوارڈز میں ہونے کے باوجود اور ساری ان کی کنٹینمنٹ کے اندر پیش ہونے کے باوجود یہ پاکستان کی انڈیپینڈنٹ پالیسی ہے. اس پہ کوئی وزیر اعظم بھی آ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو امریکہ ڈکٹیٹ کرے گا. آپ دیکھیں ساؤتھ ایشیا کی پالیسی جب ٹرمپ نے دی تھی تو وہ آلموسٹ ہماری چارج شیٹ تھی. اس کے بعد جب ان کی روک دی تھی پیپل پارٹی کے دور میں یہ نیٹو کی سپلائی کو، تو وہ بلکتے رہے تھے اپنے طور پہ، ہر کچھ کہتے رہے. یہ ہلری کلنٹن کیا کچھ کہتی رہی، لیکن رواں دواں رہا ملک. لیکن یہ جو ملک کے اندر صورتحال ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ یہ کولیشن گورنمنٹ تھی، جیسے میرے خیال ہے تھوڑی دیر چوہدری صاحب پہلے اجاز کہہ رہے تھے، یہ ٹھیک کہہ رہے تھے، اور اس کے اندر ان کی اپنی سپورٹ، ان کی میجارٹی نہیں ہے، اور پھر لوگوں کو ساتھ نہیں رکھ سکے، اور ان کے اپنے ساتھی بھی بکھر گئے اور کولیشن والے لوگ بھی بکھر گئے. ابھی کیا ان کو بیرونی طاقتوں نے کہا ہوا ہے کہ آپ الگ ہو جائیں، اور ابھی اگلی حکومت آئے گی تو اس کے لیے کوئی بیڈ آف روزز نہیں ہوگا. لیکن یہ ملک کا جو سلائیڈ بینک ہے، بہت وزن ہے آپ کے دلائل میں، بہت وزن ہے آپ کے دلائل میں، بڑا ہی مناسب اور بڑا بیلنس آپ کا اس میں ماشاءاللہ ویو ہے. لیکن میرا وقت یہاں پہ ختم ہوا اس سیشن کا.